بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، کلاس دہم میں سبق نانی بستی، اس کا مطالعہ اور اس کے معنی اور مفہوم پیش خدمت ہیں، اور اس سبق کے مصنف جناب اشرف صبوحی صاحب ہیں، جن کی پیدائش کا سال 1905 اور وفات کا سال 1990 ہے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال، وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انداز بیان بڑا دلکش اور لطیف تھا، اور دہلی کی بیگماتی زبان لکھنے میں مہارت حاصل تھی۔ نانی بستی کی سگی چھوٹی بہن میرٹھ میں بیائی ہوئی تھی۔ خان صاحب کی زندگی میں ایک مرتبہ ان کا میرٹھ جانا ہوا تھا۔ خان صاحب یعنی جو نانی بستی کے ہسبینڈ تھے، ان کو وہ خان صاحب کہتی تھی۔ تو اونٹ گاڑی یا گھوڑوں کی شکرم مطلب ایک طرح کی 4 پہیوں والی گاڑی میں ایک روز بیٹھے بیٹھے انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، انجم کو دیکھے برسوں ہو گئے ہیں، شادیوں میں بلایا تو نہ گئی، جانے کیسی ہے، جی چاہتا ہے اسے دیکھاؤں۔ تمہارے ابا خدا بخشے اب زندہ نہیں کہ اچھی طرح پردے کا انتظام کر کے لے جائیں، تم شکرم میں بٹھا کر پہنچا دو، اونٹ گاڑی موئی تو مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ بیٹا بولا، جب آپ حکم دیں، اور شکرم یا اونٹ گاڑی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو دھوئیں کی گاڑی میں لے چلوں گا۔ ریل ان دنوں شروع جاری ہوئی تھی، یعنی نئی آئی تھی، اور عام طور سے اسے دھوئیں کی گاڑی کہتے تھے۔ نانی بستی نے حیران ہو کر پوچھا، اوئی بھائی یہ دھوئیں کی گاڑی کیسی؟ کیا اس کے اندر چولہے سلگتے ہیں، یعنی چولہے جلائے جاتے ہیں؟ نہیں میاں، میری تو آنکھیں پھوٹ جائیں گی، یعنی میں تو اندھی ہو جاؤں گی، پہلے ہی مجھے کم سوجنے لگا، یعنی کم دکھائی دیتا ہے، اندھا کرنا ہے تو ویسے کہہ دو۔ بیٹے نے ریل کی حالت سمجھا بجھا کر بتائی اور کہا کہ اس کے آنے جانے کے وقت مقرر ہیں، یعنی طے ہیں، فکس ہیں۔ میں آج اسٹیشن پر جا کر اس کے چلنے کا وقت پوچھاؤں گا، تو کل میرٹھ چلیں گے۔ نانی بستی، یہ اسٹیشن کیا بلا ہے؟ کیا ریل کا اڈا نہیں ہوتا؟ بیٹا اماں جان، ریل کے اڈے کو اسٹیشن کہتے ہیں، جب چلو گی تو دیکھ لینا، بہت بڑا مکان بنا ہوا ہے، وہاں ریل گاڑی کھڑی رہتی ہے۔ مجھے آگے کی طرف نہ بٹھانا، ایک دفعہ اونٹ گاڑی میں تمہارے بابا نے آگے دار کو بٹھا دیا تھا، کم بخت نے سڑا دیا، یعنی لکڑی پر جو ہوتا ہے وہ اونٹ گاڑی کی جو ریڑھی ہوتی ہے یا گاڑی ہوتی ہے، اس میں آگے کی طرف بٹھا دیا تھا۔ ارے بھی ریل میں اونٹ تھوڑی جتے ہوتے ہیں، ارے وہاں تو گھوڑے لگتے ہوں گے، وہ نگوڑے اونٹ سے بھی بدتر، نگوڑے مطلب نکمے منحوس، ان کی دلتیوں کے دھماکے سے خدا بچائے۔ دلتیاں یعنی جب وہ چلتے ہیں اور ان کے ٹانگوں کے چلنے کی جو آواز آتی ہے، یا پیچھے وہ دلتیاں جو اس کو گاڑی کو مارتے ہیں۔ بیٹا گھوڑے بھی ریل کو نہیں کھینچتے؟ اوئی میاں، تو کیا اڑن کھٹولا ہے؟ اڑن کھٹولا مطلب اڑنے والا تخت، پریوں کی سواری، جنوں دیوں وغیرہ کی۔ اس کے چلنے کی ترکیب تو میں بھی نہیں جانتا، ہاں وہ دھوئیں پانی سے چلتی ہے اور ایسے فراٹے بھرتی ہے کہ جی خوش ہو جاتا ہے۔ خیر بھائی، تمہارا اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے، جس میں چاہے بٹھا کر لے چلو۔ اب تم سے کیا کہوں، مگر اتنا خیال رکھنا کہ بڑھاپے میں مٹی خراب نہ ہو، یعنی عزت نہ جائے۔ دوسرے دن صبح صاحبزادے اسٹیشن پر گئے اور دوڑے آ کر بولے، اماں جان میں گاڑی کا وقت پوچھ آیا ہوں، ٹھیک 12 بجے جاتی ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں نے ڈولی کو کہہ دیا ہے۔ ڈولی مطلب خواتین کے لیے پردے کی سواری۔ نانی بستی جلدی اپنی گٹری مٹری سنبھالنے لگی، یعنی سامان، بستر باندھا، پاندان سجایا، لوٹا کٹورا لیا۔ اتنے میں کہاروں نے آواز دی کہ ڈولی آ گئی ہے۔ کہار مطلب ڈولی اٹھانے والے مزدور۔ گھر والوں سے خوب بھینچ کر گلے ملیں، روتے ہوئے سب کو رخصت کیا۔ اللہ بیلی اللہ نگہبان کہتی ہوئی ڈولی میں بیٹھیں۔ بیٹے نے گلی کے باہر سے اکا کرائے پر لیا، یعنی تانگا وغیرہ، سارا سامان اس میں رکھ کر ڈولی کے ساتھ چلنے کی تاکید کی اور بسم اللہ کر کے اسٹیشن پر چلے۔ جو پرانی وضع کے لوگ ہیں آج بھی اسٹیشن پر گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ وضع مطلب رکھ رکھاؤ کے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ پہنچتے گاڑی چھوٹ گئی، بیچاروں کی اتنی مدت میں بھی ریل کے اوقات کی پابندی کا خیال نہیں آتا۔ اسٹیشن پر جا کر یہ تماشا دیکھ لیجئے، 10 بجے گاڑی جاتی ہے، صبح سے اسباب سنبھالے بیٹھے ہیں، یا گاڑی چل پڑی اور یہ منہ دیکھتے رہ گئے، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں اونٹ گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ نانی بستی کی ڈولی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ گاڑی کے روانہ ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا، ٹکٹ کی کھڑکی ابھی کھلی نہیں تھی۔ نانی بستی کے بیٹے بھی آخر نانی بستی کے بیٹے تھے، مرد ہونا اور بات ہے، تھے تو پرانے زمانے کے آدمی۔ ریل میں سفر کرنے کا 2 ایک ہی دفعہ اتفاق ہوا تھا، وہ بھی دوسروں کے ساتھ۔
اب وہ ٹکٹ کے لیے بولائے بولائے پھر رہے ہیں، یعنی بولائے بولائے مطلب بدحواس گھبرائے ہوئے، کبھی ادھر جا کبھی ادھر، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، ٹھیک جواب کون دے؟ جتنے مسافر تھے انہی جیسے۔ آخر گھنٹی بجی، بابو نے آواز دی ٹکٹ لینے والوں چلو۔ مسافر دوڑے، تو مجھ پر اور میں تجھ پر۔ کھڑکی پر دھکا پیلی ہونے لگی، یعنی دھکے وغیرہ لگنے لگ گئے، دھکم پیل ہو گئی۔ نانی بستی ڈولی میں بیٹھی بیٹھی مسافروں کی ہشت مشت دیکھ کر جلتو جلال دو کی تسبیح پڑھ رہی تھی، یعنی مار کٹائی دھینگا مشتی دیکھ کر۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد مشکل حال ہوئی، ٹکٹ لے کر آئے، مزدور کے سر پر اسباب رکھوایا کہ کہاروں سے کہا لو بھائی اندر چلو۔ ریل کا نیا نیا انتظام تھا، باقاعدہ کلی تھے نہ اتنے بابو، زنانی مردانی گاڑیوں کی بھی پوری پہچان نہ تھی۔ جہاں ریل کھڑی تھی کہاروں نے ڈولی تو رکھ دی، مگر نانی بستی کو بٹھائیں کہاں؟ سب گاڑیوں میں مرد گھسے جاتے ہیں۔ ان کی گھبراہٹ دیکھ کر گارڈ نے پوچھا ویل کیا مانگتا ہے؟ یہ بولے پردے والی سواری ہے، کس جگہ بٹھاؤں؟ گارڈ تو ایک خالی گاڑی بتا روانہ ہوا۔ انہوں نے ڈولی گاڑی کے برابر لگوا کر کہا اماں جان لیجئے، اس گاڑی کے اندر بیٹھیے، میں سامان رکھواتا ہوں۔ مزدور اس ہابڑ تابڑ میں پیچھے رہ گیا۔ ہابڑ تابڑ مطلب جلدی میں، یعنی وقت کم تھا اور جلدی بہت زیادہ تھی۔ پھر مسافروں کی ریل پیل، وہ الگ میاں کو ڈھونڈ رہا ہے اور میاں جدا۔ ابھی مزدور کی آوازیں لگاتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ڈولی والوں کا خدا بھلا کرے، انہوں نے نانی بستی کا سامان پہچان لیا اور میاں کو بتا دیا۔ اب جو دیکھتے ہیں تو جس گاڑی میں اماں کو بٹھایا تھا وہ نہیں ملتی، ساری گاڑیاں یکساں یعنی ایک جیسی۔ آوازیں دیتے دیتے تھک گئے۔ نانی بستی کی سنیے، گاڑی پہ جو گھسیں تو آدم نہ آدم زاد، یعنی خالی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، انسان نہ انسان کا بچہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ کھڑکیاں بند، ہکا بکا کھڑی، یعنی حیران۔ بیٹھنے کی جگہ ہو تو بیٹھیں، یا اللہ یہ گاڑی ہے کہ جانوروں کا پنجرا؟ ادھر سلاخیں ادھر سلاخیں، کہاں بیٹھوں؟ بینچ پر بیٹھتی ہوں تو بے پردگی کا ڈر۔ دروازے میں سے کسی مردوے نے جھانکا تو کیا ہوگا، یعنی کسی مرد نے، غیر محرم نے۔ اوپر مچان پر چڑھیں کس طرح؟ مچان مطلب اونچی جگہ پر لگائے گئے جو تخت ہوتے ہیں ٹرین میں۔ جوان ہوتی تو اچک کر جا بیٹھتی، یعنی چھلانگ لگا کر۔ بینچ کے نیچے جھانک کر دیکھا، دل میں کہا اچھا پردے والوں کے بیٹھنے کی یہ جگہ ہے، اس سے تو ہمارے ہاں کی اپلوں کی کول کی لاکھ درجے اچھی۔ اپلوں کی کول کی مطلب تھاپے ہوئے خشک گوبر رکھنے کی جگہ۔ کیوں کر بیٹھوں، یعنی کیسے بیٹھوں؟ لیکن کرتی بھی کیا؟ پردے کا خیال، بہن سے ملنے جانا ضروری۔ دوسرے اب آ تو پھنسی تھیں، جوں توں کر کے بینچ کے نیچے برقع بچھا کر پڑ گئیں۔ اتنے میں گاڑی نے سیٹی دی، بیٹھو بیٹھو، دروازے بند کرو۔ مزدور نے کہا میاں کیا دیکھتے ہو، جلدی سوار ہو، گاڑی چھوٹنے والی ہے۔ سامنے والی گاڑی بالکل خالی تھی۔ مزدور نے دروازہ کھولا، سامان رکھا اور میاں اندر گھسے، ریل چل پڑی۔ مگر میاں پریشان کہ اماں کو کہاں ڈھونڈوں؟ میرٹھ تک ان کا نہ جانے کیا درجہ ہو جائے، حال ہو جائے۔ پاندان بھی تو ان کے پاس نہیں، لوٹا کٹورا بھی رہ گیا۔ جس گاڑی میں یہ بیٹھے انہیں کیا خبر کہ اماں جان والی ہی گاڑی ہے، اور بینچ پر جہاں آپ تشریف فرماتے ٹھیک وہیں نیچے وہ دم سادے پڑی تھیں۔ دم سادے مطلب بے حس و حرکت۔ جمنا کے پل پر پہنچ کر ریل کی گڑگڑاہٹ ہوئی اور نانی بستی نے گھبرا کر بے دھیانی میں اٹھنا چاہا۔ سر میں بینچ کی کھٹاک سے ٹکر لگی۔ ہائے ہائے کی آواز سن کر صاحبزادے چونکے، جھک کر کیا دیکھتے ہیں کہ اماں جان پسینے میں شرابور سکڑی ہوئی پڑی کراہ رہی ہیں، یعنی ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ ہائے اماں جان، کیوں اب بھی آئے ہوتے؟ شاباش بیٹا شاباش، ماں بندی کا خوب لکھا پورا کیا۔ میں نے قسم کھا لی ہے جو کبھی تیرے ساتھ کہیں جاؤں نہ ہوئے آج خان صاحب، ان موئے بھلے مانسوں کی آبرو کے دشمن ریل والوں کو کھا جاتے، یعنی خان صاحب اگر زندہ ہوتے تو ان ریلوے والوں کو زندہ نہ چھوڑ دے۔ بیٹا عربی تم یہاں کیوں لیٹی ہو؟ باہر نکل کر اوپر بیٹھو۔ تیرا جی چاہتا ہے کہ میں بازار میں بیٹھوں، مردوئے مجھے دیکھیں، یعنی غیر محرم مرد۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ یہاں بازار کیسا؟ کون مردوا یہاں بیٹھا ہے، یعنی کون یہاں پہ اور بیٹھا ہوا ہے؟ جھانک کر یہاں نہ صحیح، باہر تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، باہر آ کر بیٹھو۔ بیٹے نے بڑی مشکل سے بڑی بی کو باہر نکال کر بینچ پر بٹھایا، مگر وہ اپنی کہے جاتی تھی۔ اسی ریل کی تعریف کرتے تھے، ذرا دیر میں آتے تو میرا مردہ دیکھتے، یعنی میری لاش دیکھتے۔ یہ موئی گاڑی ہے جیسے چوہے دان، بھلا اس تختے کے نیچے آدمی کیوں کر بیٹھے؟ لیٹا بھی تو نہیں جاتا۔ میاں تم نے مجھ سے کب کا بدلہ لیا ہے؟ میرا تو کچومر نکل گیا۔
کچومر مطلب تباہ حال کر دیا مجھے نگوڑی کو کیا خبر تھی کہ ریل میں عورتوں کی یہ مٹی پلید ہوتی ہے۔ آپ نے بھی غضب کیا، اس تختے کے نیچے لیٹ گئیں۔ اوپر پردے کی کون سی جگہ تھی؟ مگر یہ تو اسباب رکھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے یا لیٹنے کی نہیں۔ تو مچان پر بٹھا گئے ہوتے، یعنی اوپر جو تخت لگا ہوا ہے اس پہ۔ سیڑھی بھی تو کم وقتوں نے نہیں لگائی، عورت کی بلیاں ہیں کہ وہ چکر چڑھ جائیں گی۔ جہاں آپ بیٹھی ہیں یہاں کیوں نہ بیٹھیں؟ جدا ہی تم نے پردے باندھ دیے تھے، مردوں کو اپنا تماشا دکھاتی۔ ایسا ہی پردے کا خیال تھا تو برقع اوڑے رہتی۔ تمہارے تو میاں دیدے ہوائی ہو گئے، بڑے چالاک ہو گئے، آوارہ ہو گئے ہو۔ اپنی بیوی کو اس طرح پھرانا، مجھے تو معاف رکھو۔ تم کو وہم ہو گیا ہے، چلتی ریل میں کون آئے گا جو تمہاری بے پردگی ہوگی؟ خیر بیٹا، تم سے کون بحث کرے؟ اوکھلی میں سردی آئے تو موصل کے دھماکے بھی کھانے پڑیں گے۔ یعنی یہ یہاں پہ ضرور مثل لکھی ہوئی ایک طرح سے کہ بھئی جب کوئی خطرناک کام شروع کر ہی دیا ہے تو پھر مصیبتوں سے کیا ڈرنا ہے، اللہ ساتھ خیر کے میرٹھ پہنچا دے۔ خدا کی سنوارے حافظے کو۔ نانی بستی کو لا کر ریل میں تو بٹھا دیا، اور یہ سنانا بھی بھول ہی گیا کہ چلنے کی جلدی میں نہانے جو بیٹھیں تو گھڑیا کے بدلے کھلے منہ کے پتیلے میں پانی سمو لیا، یعنی بھر لیا۔ یہاں پر مصنف اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ بھئی میں جو نانی بستی کی کہانی سنا رہا ہوں تو اپنے یادداشت اپنی میموری کو کہہ رہا ہے کہ ایک بات تو میں بھول ہی گیا کہ تیاری، یعنی کہ ٹرین میں تو ان کو لا کے بٹھا دیا، لیکن جب وہ تیاری کر رہی تھی تو اس وقت جو واقعہ پیش آیا تھا تو وہ کہتے ہیں میں سنانا بھول گیا۔ تو غسل خانے میں اندھیرا تھا، دھیان سفر میں پڑا ہوا تھا۔ بال دھوتے دھوتے پتیلے پر نظر پڑی، اس میں صورت دکھائی دی، یعنی شکل بال کھلے ملتانی میں لت پت، بے تحاشا چیخ مار کر باہر بھاگیں۔ باورچی خانے سے بہو، دالان میں سے بیٹی دوڑی۔ اماں جان کا برا حال، گھگی بن گئی، یعنی روتے روتے سانس بند ہو جانا۔ پکڑ کر پلنگ پہ لٹایا، بڑی دیر میں اوسان بحال ہوئے، یعنی ہوش و حواس میں آئی۔ تو پوچھا خیر تو ہے، کوئی نیولا تو نہیں آ گیا؟ نیولا مطلب چوہے کی قسم کا ایک 4 پاؤں کا گوشت خور جانور ہے۔ نانی بستی کی نیولے کی صورت سے جان نکلتی تھی۔ بولی نہیں بیٹی، نیولا موا کہاں سے آیا؟ تھو پچھل پائی آ گئی تھی۔ پچھل پائی مطلب ڈائن، چڑیل۔ پچھل پائی غارتن کہاں سے آئی؟ غارتن مطلب برباد۔ ہم تو سب سامنے ہی بیٹھے ہیں، پرچھائیں دکھائی دی گی ہوگی۔ لو اور سنیں، مجھے بالکل ہی اندھا سمجھ لیا، یقین نہیں آتا تو جاؤ دیکھ لو، مردار پتیلے میں بیٹھی ہے، بال بکھیرے، ایسی ڈراؤنی شکل میں نے اپنی عمر میں دیکھی نہیں۔ چڑیل نے میرا پانی بھی گندا کر دیا۔ بیٹی بہو غسل خانے میں گئیں، دیکھیں پتیلے میں کیا چیز ہے، جس سے یہ ڈر گئیں۔ جا کر دیکھتی ہیں تو کچھ بھی نہیں، پانی ایسا صاف کہ منہ دیکھ لو۔ انہیں بھی اپنی صورتیں نظر آئیں۔ بہو زیادہ تیز تھی، یعنی سمجھدار تھی، چالاک تھی، سمجھ گئی کہ اپنا حلیہ دیکھ کر ڈر گئی، یعنی اپنی شکل۔ نند سے کہا اور دونوں نے آ کر نانی بستی کو سمجھانا شروع کیا کہ بی کون پچھل پائی اور کیسی بھتنی؟ وہ تو خود تمہاری شکل تھی جسے پانی میں دیکھ کر تم ڈر گئی۔ بولی تم مجھے چلاؤ تو نہیں، اللہ اللہ، اب میری ایسی چڑیلوں کی سی صورت ہو گئی۔ بیٹی نے لا کر آئینہ دکھایا، یعنی آئینہ مطلب شیشہ جس میں شکل نظر آتی ہے، تو کہیں جا کر سمجھی۔ بہن کے ہاں میرٹھ میں نانی بستی نے کیا کیا شگوفے چھوڑے ہمیں خبر نہیں۔ دوسرے وہاں ان کا رہنا ہی کئے دن ہوا، یعنی کتنے دن۔ پرانے وقتوں کی عورتیں غیر جگہ زیادہ ٹکتی ہی نہ تھیں، آپ بھلے اپنا گھر بھلا۔ نانی بستی تیسرے روز واپس آ گئیں۔ یہاں غسل خانے میں پچھل پائی کے آ جانے کی داستان پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور کنبے والوں کو معلوم ہو گئی تھی۔ جو ان سے ملنے آتا اس کا ذکر ضرور کرتا۔ لڑکیاں کہانی کی طرح سنتی اور نانی بستی برا ماننا کیسا، اپنے بھولے منہ سے ہر ایک کو سناتی کہ بنو کیا کروں، اللہ نے دل ہی ایسا بنایا ہے۔ ایک دفعہ خاصی عمر تھی، پرچھائیں دیکھ کر ڈر گئی، 4 مہینے بخار آیا، میاں کالے کا علاج رہا۔ میاں کالے یعنی حکیم صاحب تھے، ان کو میاں کالے کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پرچھائی سب سے ظالم ہوتی ہے، دیکھو نا کیا مقدور کے کسی آدمی کا ساتھ چھوڑے، پرچھاوے سے تو بیٹی اچار تک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کنبے میں ایک بہت شوخ بلا کی شرارت بھری لڑکی تھی، نام تو خاصا زبیدہ تھا، پیار سے جبو کہتے تھے، لیکن سب اسے شتابہ کہنے لگے تھے۔ شتاب ویسے تیز کو کہتے ہیں، ہوشیار چالاک۔ اس نے جو نانی بستی کا قصہ سنا، اس کے ہاتھ ایک نیا شگوفہ لگا۔ ایک دن برقع اوڑھ 2 حویلیوں بیچ تو رہتی ہی تھی، چپکے سے آدم کی۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت، سارا گھر سو رہا تھا۔ ظہر کے وقت نانی بستی سب سے پہلے نماز کے لیے اٹھیں۔
شتابہ نے کیا غضب ڈھایا کہ لمبا گیروا کرتا پہن، داڑھی ڈگا، بال بکھیر، 10 پناہ ہاتھ میں لے، 10 پناہ مطلب چمٹا، سامنے کھڑی ہوئی اور موٹی آواز بنا کر کہنے لگی، لا گھی شکر دے۔ نانی بستی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، گھی بن گئی، آنکھیں بند کر لی، ڈر کے مارے چیخ بھی نہ سکیں، ہاتھ باندھ کر اشارے سے کہا، ابھی دیتی ہوں، جو کہو گے دوں گی، خدا کے لیے باہر چلے جاؤ، وہیں سب کچھ پہنچ جائے گا۔ شتابہ آخر لڑکی ہی تو تھی، اسے ہنسی آنے لگی۔ اس سے پہلے کیونکہ نانی کے پاس آئے برابر زینہ تھا، یعنی سیڑھی تھی، جھٹ اوپر چڑھ کپڑے بدل نانی کے پاس آ موجود، اور وہ حیران کہ آج کیا ہوا، پھر کوئی پچھل پائی تو نہیں آ گئی۔ شتابہ نانی سے لپٹ لپٹ کر پوچھ رہی ہیں کہ کون تھا، کسے گھی شکر دے رہی تھی۔ نانی بستی غریب کیا جانے کہ سارے کرتوت اسی فتنی کے ہیں، یعنی فتنہ گر کے۔ بولی، بیٹی تو سن کے کیا کرے گی، دور پار کچھ ایسی ویسی ہوگی تو تیری ماں کو کیا جواب دوں گی۔ اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، اسی لیے تو میں جھینکتی رہتی ہوں، یعنی اصرار کرتی رہتی ہوں، ضد کرتی رہتی ہوں، بولتی رہتی ہوں کہ دوپہر کو کنڈی لگا کر سویا کرو، مگر کون سنے۔ آج ایک جوگی اندر گھس آیا نا، اللہ نے بڑی خیر کی، کوئی لڑکی بالی سامنے نہ تھی، نہیں تو مکھی بنا کر جوڑے میں رکھ لیتا۔ مجھ کو دیکھ کر اپنا چمٹا بجانے اور گھی شکر مانگنے لگا۔ بمشکل ہاتھ جوڑ کر اسے باہر نکالا، پھر سب نے 1000 سمجھایا، شتابہ نے بھی لاکھوں قسم کھائیں کہ نانی وہ تو میں تھی۔ نانی بستی اپنی ہی رٹ لگائے گئی، بھی ہوش کو بنواؤ، یعنی ہوش کرو، کہاں یہ 4 انگل کی چھوکری یعنی چھوٹی سی، کہاں وہ جگادری جوگی یعنی لمبا تڑنگا قداور۔ مجھے تم نے ایسا بھولا سمجھ لیا کہ آنے دو اپنے بھائی کو، گھی شکر بھیجوں۔ اب وہ گھر کو تاک گیا ہے، یعنی اب اس کو گھر کا پتہ چل گیا ہے، اندھیرے اجالے آ گیا تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، میری موت آ جائے گی۔ بیٹی تم کیا جانو، ان جوگیوں میں بڑے جادوگر ہوتے ہیں، جو یہ مانگے ان کی بھینٹ پوجا کر دینی چاہیے، یعنی ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ایک دفعہ کا سنو، برسات کا موسم تھا، بیٹیاں آئی ہوئی تھیں، بہو کو شوق اچھلا کہ کتب صاحب چلنا چاہیے۔ اب یہ کتب صاحب کیا ہے، یہ نیچے دیکھیں تصویر بنی ہوئی ہے، یہ عہد خاندان غلامہ کی عظیم یادگار یہ مسجد قوت اسلام، جس کا قطب مینار آج بھی دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو یہ مطلب جو کہ گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ تو نانی بستی کی چہیتی بہو، دنیا ٹل جائے اور بہو کا یہ کہنا نہ ٹلے، بیٹے سے کہا، اسے کیا انکار، بیوی کی فرمائش، بہنوں کا شوق اور ماں کا فرمان، جا کر بہلی والے کو سائی دے آئے۔ بہلی مطلب یعنی جو بیل گاڑی والا ہے، سائی دے مطلب ایڈوانس۔ رات پر کھانے پکے، پکوان تلے گئے، صبح 4 بجے بہلی آئی اور سب لد کر چلے۔ بہلیوں چھکڑوں میں بیٹھ کر جانے کی بہار ٹانگوں اور موٹر والوں کو کہاں نصیب۔ 4 پیدل ہیں اور 2 سوار۔ جنگل آیا، ایک ادھر دوڑا رہا ہے تو ایک ادھر، گاتے بجاتے ہنستے بولتے چھم چھم می برس رہا، بھیگتے بھگاتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 بجے کے چلے چلے 10 بجے قطب پہنچے۔ بہو نے ضد کی، لاٹھ کے نیچے اتر پڑے، یعنی وہ جو ستون تھا، مینار تھا، وہاں پہ نیچے اتر پڑے۔ نانی کہہ رہی ہیں، اللہ تیری شان، بنانے والوں نے کہاں بیٹھ کر بنایا ہوگا۔ بہو نے مسکرا کر کہا، ابا جان کہتے تھے لٹا کر بنائی تھی۔ وہ بولی، ہاں بیٹا اور کیا، اتنی لمبی لہکاری لاٹھ کو سیدھا کا سیدھا کون بنا سکتا ہے۔ لہکاری مطلب دور دراز تک پہنچنے والی یا دور سے نظر آنے والی۔ اچھا پھر کھڑا کیوں کر کیا، یعنی کیسے اس کو کھڑا کیا، ہزاروں آدمی لگے ہوں گے، اور پھر زمین پر یہ جمی کس طرح، یعنی زمین پر پھر کیسے جم گئی۔ نہیں بیوی، میری تو عقل کام نہیں کرتی، دیکھنے سے ہول آتا ہے، یعنی خوف آتا ہے۔ غرض کے تھوڑی دیر لاٹھ کے ارد گرد چکر لگا، درگاہ میں حاضری دی، وہیں شاہ عالم کے مزار کی طرف عالمگیر کی مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو سیر سپاٹے کی سوجی، اور برقعے اوڑھے درگاہ سے نکلے۔ آگے آگے چھوٹے خان صاحب اور پیچھے پیچھے عورتوں کی قطار۔ اولیاء مسجد جا رہے تھے۔ ان دنوں قطب میں نہ اتنی آبادی نہ اتنی دکانیں، ویرانے ہی ویرانے دکھائی دیتے۔ پہلے جھرنے کی طرف نکل گئے، جامنے چن چن کر کھائیں، ذرا دم لے کر چلے، اور سب جوان تو کچی پکی قبروں کو لانگتی پھلانگتی ہرنیوں کی طرح جاتی تھیں، یعنی جس طرح ہرنیاں چھلانگیں لگاتی ہوئی جاتی ہیں، تو یہ سب جوان لڑکیاں تو ایسے تیزی تیزی سے جا رہی تھیں۔ نانی بستی کی ٹانگوں میں اتنا دم تھا، دوسرے ان کا وہم جو ہے وہ مزاج وہمی، یعنی وہ وہم کی ماری ہوئی تھی۔ کسی قبر پر پھولے چوکے پاؤں پڑا اور انہوں نے توبہ کی۔ راستے میں کیکر کی ایک ٹہنی پڑی تھی، اتفاق کی بات ہوا سے برقع اڑا،
تو اس ٹہنی سے جا الجھا۔ انہیں خبر نہیں، جب بوجھ سا معلوم ہوتا تو کہتی نگوڑا بھیگ کر کتنا بوجھل ہو گیا ہے، یعنی برقع، یعنی کتنا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے، اور کبھی یہ کون گھڑی گھڑی میرا برقع پکڑ کر کھینچتا ہے، میں پھر کوسنے لگوں گی، یعنی برا بھلا کہوں گی۔ یہ کہہ کر برقعے کا پلو جھٹکنے لگتی۔ ٹہنی کیا چھوٹتی، وہ ساتھ ساتھ تھی۔ چھوٹی بیٹی کو جو ہنسی سوجی، یعنی شرارت سوجی، تو اس نے کہیں پکار کر کہہ دیا کہ اماں جان تمہارے پیچھے یہ کون؟ یہ سننا تھا کہ نانی بستی کو بھوت نظر آنے لگا۔ سوکھی ہوئی ٹہنی کے زمین میں گھسٹنے کی آواز کو وہ سچ مچ پچھل پائی کے چلنے کی آہٹ سمجھی۔ پیچھے دیکھے بغیر بھاگیں، جوں بھاگتی ٹہنی ٹانگوں میں الجھتی، چیخیں مارنے لگیں، ہے آج تو بھوتنی لپٹ گئی، ارے دوڑنا، میری ٹانگوں کو کھا لیا۔ دوڑتے دوڑتے بیچاری گر پڑی۔ اتنے میں بیٹا بیٹیاں اور بہو بھی آ پہنچی۔ اٹھایا، آنکھیں بند اور کہہ رہی ہیں تم نے قبرستان میں لا کر چڑیل لپٹا دی نا، کمبختو کہتی تھی کہ مجھے گھر میں رہنے دو، نہ مانا۔ بہو نے کہا اماں جان چڑیل کیسی، نگوڑی کیکر کی ٹہنی برقع میں اٹک گئی تھی، دیکھیے، اور الجھی ہوئی ٹہنی دکھائی۔ ان چھوٹی صاحب نے آپ کو ڈرایا، یعنی جو چھوٹی بیٹیاں آپ کی، انہوں نے آپ کو ڈرایا ہے۔